آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں اور خلاصہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ پیچھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو انہیں کو خطاب ہے کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ۔ کبھی دشمن کا خوف تم پر آئے گا تو اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْجُوعِ، اور کبھی تمہارے اوپر فقر و فاقہ بھی آئے گا، بھوک آئے گی ہے جی، تو اس کے ذریعے بھی کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال میں نقصان ہو جائے گا ہے جی، مالی نقصان ہو جائے گا، اس کے ذریعے بھی کیا ہوگی؟ آپ تھوڑا بولے، آزمائش۔ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہارے کسی جان کا نقصان ہو جائے گا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا ہے جی، تو کسی جان کا نقصان ہو جائے گا، جانے نقصان ہو جائے گا، اس کے ذریعے بھی کیا ہوگی؟ آزمائش۔ والثمرات، اور پھلوں کا کبھی نقصان ہوگا، کھیتی کا نقصان ہوگا، فصل کا نقصان ہو جائے گا، اس کے ذریعے بھی اللہ فرماتے تمہاری کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی۔ اچھا جی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ تمہاری دنیا میں آزمائش ضرور ہوگی، تو یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ بات گویا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، یہاں ضرور اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور آزمائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امتحان مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی خیر مانگنی چاہیے، دنیا آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی ہیں اور وہ کمزور ہو کے ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک تنکا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کوئی دعا تو نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا کے اندر ہی دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے بندے، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگو، دنیا آخرت کی عافیت مانگو، خیر مانگو۔ مطلب مانگنا نہیں چاہیے بندے کو، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، امتحان نہیں مانگنا چاہیے، انسان بہت کمزور ہے، لیکن کبھی بغیر مانگے بھی اللہ کی طرف سے آزمائش بولیں آ جاتی ہے، اور یہاں فرمایا ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائیں گے، کیونکہ آزمائش کے بعد پھر کھرے کھوٹے کی فرق ہو جاتا ہے کہ کون کھرا ہے، کون وفادار ہے، کون جھوٹا ہے، کون ہے سچا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہوگی، کن کن چیزوں میں ہوگی جی؟ تو وہ چیزیں بھی اللہ نے کچھ یہاں ذکر فرما دی۔ ایک تو فرمایا کبھی دشمن کا خوف ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خاص طور پر جہاد کرنے والے ہوتے ہیں تو انہیں ہر وقت دشمن کا خوف ان کے اوپر مسلط رہتا ہے، اور دشمن کا خوف ہونا یہ کوئی بہادری کے بھی خلاف نہیں ہے، تقویٰ کے بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ ایک طبی چیز ہے، ظاہر بات ہے جب ایک انسان سامنے ہوتا ہے کسی دشمن کے تو ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر دے، تو اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ کون بندہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے اللہ کی نصرت پر، کون بندہ یقین رکھتا ہے اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھی، اور اس کا ایک منظر غزوہ خندق میں پیش آیا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، جب اندر سے منافقوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے غداری کر دی اور اوپر سے دشمن مدینہ کا گھراؤ کر لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مومنوں کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، خوب ان کا امتحان لیا گیا تھا، اور آنکھیں، دل جو ہے نا منہ کی طرف آ رہے تھے، آنکھیں الٹی ہو رہی تھیں، تو اتنا بڑا دشمن آ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو منافق تھے وہ بہانے بنا بنا کے گھروں کو بھاگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بندہ، بولو ساڑھے گھر کوئی بندہ، لہذا اسی اے جانے آبے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ یہ بھی کہہ رہے تھے منافق کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹ کہا، ہمیں فتح کیسے ملے گی، یہ تو اندر سے بھی بغاوت ہو گئی، اوپر سے بھی دشمن آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے ان لشکروں کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے دیکھا نا صحابہ نے اتنا بڑا لشکر ہے، سبحان اللہ، کیا ایمان ہے صحابہ کا ہے جی۔ تو آج تو باتیں کرنی آسان ہے نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا کردار نبھانا بہت مشکل ہے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے جب لشکروں کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں صحابہ نے کہنے لگے ہاں یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، یا تو ہم فاتح بنیں گے
غازی بنیں گے یا اللہ کے راستے میں کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ اگر فاتح بن گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک بات سمجھ لیں، اب یہ خوف کے ذریعے بھی کیا ہوگا؟ آزمائش ہوگی، ہر دور میں ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیں میرے بھائیوں، جو میڈیا ہے، خاص طور پر دجالی میڈیا ہے، وہ ہمیں صرف مسلمانوں کی خبریں بتاتے ہیں، مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا، مسلمانوں کتنے مارے گئے، لیکن ان کا نہیں بتاتے جن کافروں کا، اللہ کے دشمنوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جھوٹی خبریں پھیلا کے بھی وہ مسلمانوں کو بزدل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو عقلی طور پر فتح کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہاں کی خبریں بھی مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد ایک قلیل تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے بولو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ہر دور میں ایسا ہوگا کہ دشمن کا خوف مسلط ہوگا، پھر اس کے بعد آزمائش ہوگی۔ تو ایسا ہوتا ہے واقعی بھائیو، ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آتی ہے تو جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار مارے جائیں گے، چند روزہ زندگی ہے ہیں جی، تو چلو کافروں کی گود میں بیٹھ جاؤ، ان کی ساری شرطیں تسلیم کر لو، ان کے سامنے سر جھکا دو اور جناب والا ان کی ساری بات مان لو۔ لیکن ایمان والے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم کافروں کی گود میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کے غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ہم آزادی والی زندگی گزاریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ پہلی چیز میرے بھائیو اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس کی وجہ سے؟ بولو نا، خوف کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ آج آخری بات دیکھیں جی، بعض ہمارے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دین تو امن والا ہے جی، ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہے جی، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کافروں کا، دشمن کا خوف ہمارے اوپر آئے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے بہتر اپنے بندوں کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی عزت آبرو کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا ہے، تو اگر کوئی بندہ اسے جی چرائے گا، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی ملک، تو سمجھ لیں کہ ذلت ان کا مقدر بنے گی، ذلت ان کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے تو ان پر ذلت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، مطلب گویا کہ ذلت ان کو گھیر لیتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے اللہ سے بہتر بندوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آزمائش ہوگی، لیکن جو لوگ اس میں ثابت قدم رہیں گے کامیاب وہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق